ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال تعالى في مقام آخر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جیسا کہ دنوں میں جمعے کے دن کو باقی تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح راتوں میں کچھ راتوں کو باقی تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ شعبان کا مہینہ اور دوسرا عشرہ اس کا شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، جسے لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، جسے لیلۃ المغفرہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس آدمی نے یا جس عورت نے ان 5 راتوں کو عبادت کے ساتھ زندہ کیا اور عبادت کے ساتھ گزاری تو کہا اللہ ان بندے کے لیے، ان بندیوں کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہے؟ پہلی فرمایا شب قدر، اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور زندگی میں بار بار نصیب فرمائے کہ جس کی فضیلت لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ جس کی فضیلت کیا ہے 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شب برات جو 14 شعبان کی رات کہلاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر عید الفطر کی رات جسے لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر بقرعید کی رات، بقرعید کی رات جسے 10ویں ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کا دن اور 10ویں ذی الحجہ کی رات، اور 5ویں نمبر پر جس کو فرمایا وہ ہے 8 ذی الحجہ کی رات۔ ان 5 راتوں کے بارے میں فرمایا
کہ جس شخص نے ان 5 راتوں کو عبادت کے ساتھ زندہ کیا تو اللہ اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ شب برات کی فضیلت کوئی 10 احادیث سے ثابت ہے، لیکن وہ 10 کی 10 احادیث ضعیف احادیث ہیں، وہ 10 کی 10 کیا ہے؟ ضعیف احادیث ہیں۔ لیکن علامہ حسینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب اتنی احادیث کسی عمل کی فضیلت کے لیے آئے تو وہ عمل پر حسن لغیرہی، وہ احادیث پر حسن لغیرہی کا درجہ رکھتی ہے، اگرچہ وہ صحیح احادیث کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، لیکن جب اتنی تواتر کے ساتھ آ جائے تو کہا وہ پھر حسن لغیرہی کا درجہ رکھتی ہے۔ اور امت کا تعامل رہا، امت کا اس بات پر تعامل رہا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلاف تابعین تبع تابعین جتنے بھی ہمارے بڑے آئے، ہمارے بزرگ آئے، انہوں نے اس رات کو عبادت کے ساتھ زندہ کیا اور اس رات کے اندر عبادتیں کی۔ ویسے تو ہر رات ہی عبادت کی رات ہے، کوئی رات مخصوص نہیں، ویسے تو ہر رات ہی اللہ کا عرش رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے مجھ سے اپنے رزق کو حاجت کرنے والا، اپنے رزق کو طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں۔ اور تیسرا اعلان ہوتا ہے کون ہے مجھ سے اپنی ضرورتوں کو طلب کرنے والا میں اس کی ضروریات کو پورا کروں۔ تو شب برات کا خلاصہ علماء نے 4 باتیں کہی ہیں، 4 باتیں پورے شب برات کا خلاصہ ہیں، 4 باتیں پورے شب برات کا خلاصہ ہیں تمام احادیث کی روشنی میں۔ پہلی بات فرمائی کہ اس رات میں اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا، اس دنیا کو بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے لوح و قلم کو پیدا کیا اور قلم نے لوح پر لکھنا شروع کیا، اور تا قیامت جو اس دنیا میں ہونا ہے اس قلم نے لکھنا شروع کر دیا، اور تا قیامت تک کے سارے دن رات کے افعال اعمال کو لکھتا رہا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ہر 15ویں شب کو اللہ یہ ہر سال کا اعمال نامہ اگلے سال کے 15ویں شب تک فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس سال سے لے کر آنے والے سال تک اس دنیا میں کیا ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا کس نے پیدا ہونا ہے وہ اس رات میں اس فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے اس دنیا سے جانا ہے آنے والے سال میں وہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کس نے حج کرنا ہے وہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کس نے نکاح کرنا ہے وہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز، جس آدمی کا جتنا رزق اس سال میں اسے ملے گا وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پورے 1 سال کا اعمال نامہ اللہ ہر سال فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 باتوں میں سے پہلی بات ہے کہ اللہ اہم کاموں کے فیصلے اس رات میں کرتا ہے۔ حضور نے اس حدیث کے آگے فرمایا کہ میں بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ آپ نے 3 بار فرمایا جی ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ ہم میں سے ہر بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اور ہر بندے کو چاہیے اللہ سے اللہ کی رحمت کو مانگا جائے کہ اللہ ربنا ارحمنا، اے اللہ ہم پر اپنا خاص رحم فرما، اے اللہ ہم پر اپنی خاص عنایتیں فرما۔ اللہ سے عافیت مانگیں،
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ نبیوں نے بھی یہی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارے میں ہو جائیں گے۔ ہر آدمی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا محتاج ہوگا، اور ہر آدمی قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے جنتوں کے اندر جائے گا۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایک عابد گزرا اور اتنی عبادتیں کرتا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر اس کا قیام تھا، اور جب بھی ہم وہاں سے گزرتے تھے تو ہمیں اس عابد کی عبادت پر رشک آتا تھا۔ یہ فرشتوں نے کہا اتنی عبادت، اور 1000 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، 1000 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ کہ اس عابد کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد اللہ کے حضور پیشی ہوئی، تو اس عابد سے جب اللہ کے سامنے وہ پیش ہوا تو اللہ نے کہا کہ اس آدمی کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے۔ اس عابد نے کہا 1000 سال میں نے عبادتیں کی، اب بھی آپ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گا؟ اب تو ہونا چاہیے کہ میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا اچھا، ذرا اس عابد کے اوپر جو میں نے نعمتیں اس کو دی ہیں ان نعمتوں کا حساب لگاؤ، آیا یہ نعمتیں زیادہ ہیں یا اس کی عبادت زیادہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب اس کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کیا تو اس کی ایک آنکھ کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت پر بھاری ہو گئی۔ ایک آنکھ کی نعمت، باقی نعمتوں کو الگ ہے جو اللہ نے سر سے پاؤں تک ہمیں دی ہے۔ نعمت کی قدر اس سے پوچھے جس کو نعمت کی قدر، جس کے پاس یہ نعمت نہیں۔ آنکھ کی قدر اس سے پوچھے جو نابینا ہیں، ہاتھوں کی قدر اس سے پوچھے جو ہاتھوں سے معذور ہیں، پاؤں کی قدر اس سے پوچھے جو پاؤں سے محروم ہیں۔ نعمت کی قدر تو انہیں معلوم ہوتی ہے۔ کافر اللہ سے وہ معافی مانگنے لگا تو اللہ نے کہا اب بتاؤ میری رحمت کے محتاج ہو یا نہیں؟ کہنے لگے یا اللہ میں آپ ہی کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گا، ہماری کیا عبادتیں ہیں اور ہماری تو کوئی عبادتیں نہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، اور قیامت کے دن میں بھی اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے جنتوں کے اندر داخل ہوں گا۔ تو پہلی بات جو شب برات کی باتوں کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ اس رات کے اندر اہم اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات کے اندر اہم اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ مغفرت کے فیصلے بھی کرتا ہے، اس رات میں اللہ مغفرت کے فیصلے بھی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 14 شعبان کی رات تھی اور میری باری کا دن تھا۔ کیا فرماتی ہے کہ میری باری کا دن تھا، اور پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رات کے وقت میں حضور بستر پہ نہیں تھے۔ کہ میں بڑی پریشان ہوئی کہ آخر حضور کہاں گئے، اور پھر عورت ہے کہ ذہن میں اس قسم کے وساوس آنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور میری باری میں دوسری زوجہ کے پاس گئے۔ کہ میں نے دیکھا تو میں باہر نکلی، تو جب میں باہر نکلی تو بقی کی طرف میں جانے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی جو قبرستان ہے وہاں سے آ رہے تھے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب ایک قبیلہ ہے، اور ایک ایسا قبیلہ ہے کہ جس قبیلے کے لوگوں کا ایک ہی کام ہے کہ وہ بکریاں رکھتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک آدمی کی بکریاں ہوا کرتی ہیں، اور ایسی بکریاں کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بنو کلب کی بکریاں نکلتی تھیں تو پہاڑ کے اوپر اگر آ جائے تو پورا پہاڑ چھپ جاتا تھا، اتنی بکریاں ان کی ہوا کرتی تھیں۔
تو کہا کہ اللہ رب العزت اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ ان لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی قیمتی رات ہے، اس لیے میں ان لوگوں کے پاس گیا، میں قبرستان گیا۔ دو باتیں ہو گئی، پہلی بات یہ اہم فیصلوں کی رات ہے، دوسری بات اللہ اس رات میں مغفرت کر دیتا ہے، اور تیسری بات اللہ چند لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا، اللہ چند لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایسے لوگوں میں اگر ہم ہیں تو اللہ آج ہی کی نشست میں دل میں توبہ کرے کہ یا اللہ میری توبہ، آئندہ سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ 5 لوگوں کا نام آتا ہے مختلف احادیث میں، میں یہ مختلف احادیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ 5 لوگوں کا نام مختلف احادیث میں آتا ہے کہ اللہ ان 5 لوگوں کی مغفرت ایسے رات میں بھی نہیں کرتا، بلکہ بعض روایات میں شب قدر میں بھی اللہ نہیں کرتا۔ یہ وہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جو اللہ کے سامنے جنہوں نے ایسے گناہ کیے کہ اللہ کو ان کی پرواہ نہیں، اور ایسے رات میں اللہ ان کی مغفرت نہیں کر رہا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا المشرک، وہ آدمی جو شرک کرنے والا ہے، جو شرک کرنے والا ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنانا، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، مشرک کے علاوہ اور لوگوں کی مغفرت کر سکتا ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ کہ اللہ خالق بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ پیدا کرنے والا بھی ہے، اللہ دینے والا بھی ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ عالم الغیب بھی ہے، غیب کی خبروں کو بھی جاننے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان صفات میں سے کوئی صفت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی ثابت کریں، چاہے وہ حضور کے لیے کریں، چاہے وہ پیر کے لیے کریں، چاہے وہ کسی صوفی کے لیے کریں، چاہے وہ کسی عالم کے لیے کریں کہ فلاں کو بہت اونچی ہستی ہے، فلاں کو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، فلاں جگہ جاؤ تو وہاں سے بہت کچھ ملتا ہے، وہ تو دینے والے ہیں، وہ تو ہمیں دیں گے، وہ تو ہمیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات کسی نے اپنے عقیدے کے طور پر بنا لیا تو اس آدمی کی مغفرت نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک کر رہا ہے۔ اس آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے اندر توحید کا عقیدہ ایسا پختہ ہو کہ ہمارے دل و دماغ میں، ہماری اولادوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہمیں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، ہمیں پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور ہمارا خالق مالک رازق یہ سب اللہ رب العزت ہے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، اور دوسرے نمبر پر المشاحن، وہ آدمی کہ جو دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض رکھنے والا ہو، کینہ رکھنے والا ہو، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو بھی نہیں بخشے گا۔ یہ کینہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی عزت اور ہر مسلمان کی آبرو اللہ رب العزت کو بیت اللہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حضور کی مجلس تشریف فرما تھی تو ایک صحابی، نوجوان صحابی تھے، گزر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ جو نوجوان گزر رہا ہے یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ جب یہ بات کہی تو مجلس میں کچھ صحابہ ایسے تھے کہ صحابہ کو وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، صحابہ کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ ایک صحابی نے ارادہ کیا کہ حضور نے اس کو جنتی کہا، لگتا ہے یہ کوئی الگ سے کوئی عمل کرتا ہے، لگتا ہے کوئی اچھا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور نے دنیا میں اور بڑے مجلس میں اس کو جنت کی خوشخبری دی۔ یہ صحابی اس کے پاس گئے اور عرض کیا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں اور 3 دن تک آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تفضل، آئیے مہمان بنیے۔ اب یہ صحابی اس کے مہمان بنے، اور مہمان بننے کے بعد رات کی تنہائی میں یہ صحابی جاگتے رہے جو مہمان بنا ہے کہ میں دیکھوں اس صحابی کا عمل کیا ہے، رات کو کرتے کیا ہے۔ دن بھر تو ہمارے جیسے اعمال کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ رات کو کیا کرتے ہیں۔
انہوں نے دیکھا کہ جو عمل یہ کر رہے ہیں، رات کو سوئے وہ بھی رات کو سوئے، اور رات کے آخری پہر یہ جاگے وہ بھی جاگے، جو عمل انہوں نے کیا وہ عمل انہوں نے کیا، سارے اعمال برابر کیے۔ دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، تو 3 دن ہونے کے بعد یہ ان سے مصافحہ کر کے جانے لگے، تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں تو آپ کا مہمان ایک نیت سے بن کے آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ کوئی الگ سے عمل کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو بڑے مجلس میں جنت کی خوشخبری دی، تو آپ کا اور میرا عمل تو برابر ہے، آپ اس کے علاوہ کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی؟ اس نوجوان صحابی نے کہا کہ میرا تو وہی عمل ہے جو آپ لوگوں کا عمل ہے، میں اور کوئی نیک عمل نہیں کرتا، ہاں ایک بات ضرور ہے، وہ کیا ہے؟ کہا جب میں رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل کو تمام لوگوں کے لیے صاف کر دیتا ہوں، اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں دل میں اس کے لیے صفائی، اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں، تمام لوگوں کے لیے صاف کر دیتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے۔ اس صحابی نے کہا لگتا ہے حضور نے اسی عمل کی وجہ سے تمہیں جنت کی خوشخبری دی ہے، اس لیے کہ جو مسلمان اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے برا سوچے وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ جو مسلمان اپنے دل میں بغض رکھے گا وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ مسلمان کا دل تو اللہ نے کہا دل تو میری یاد کی جگہ ہے، اس دل کے اندر صرف میں ہوں اور میرا بندہ ہو، یہ دل تو اللہ کی یاد کی جگہ ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ فرمایا المشاحن، جو بغض رکھنے والا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ المسبل الازار، جو شلوار یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہوگا، بشرطے کہ تکبر ہو، بشرطے کہ تکبر کی نیت ہو تو اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تکبر کی نیت نہیں ہے تو اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو اللہ رحیم ہے، وہ تو غفور ہے، وہ صرف اس عمل کی وجہ سے انسان کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ لیکن اگر تکبر کی نیت ہے اور شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ رہا ہے تو کہا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ ان پر اپنی نظر دوڑائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان 3 میں سے ایک ہے المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا، اور تیسرے نمبر پر ہے المسبل الازار، جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس سے بات بھی نہیں کرے گا اور اللہ اس رات میں اس کی مغفرت بھی نہیں کرے گا۔ تو کتنے آدمی ہو گئے؟ 3 آدمی ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر عق لوالدین، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں اپنی عبادت کی بات کی تو عبادت کے ساتھ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عق عربی میں کہتے ہیں کہ اولاد والدین کو اتنی تکلیف دے کہ ان کا دل پھاڑ دے، وہ چھینا چھینا کر دے اور ان کے دلوں کے اندر زخم آ جائے، اسے عق لوالدین۔ جیسے آدمی کہتا ہے نا میں نے اپنے فلاں بچے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیا، اپنی جائیداد سے ختم کر دیا، یہ عق لوالدین، وہ آدمی، وہ نوجوان، وہ بچہ جو اپنے والدین کا دل ختم کر دے، کہا اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اپنی والدین کی قدر کریں، یہ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ کل میں ہمارے ایک حاجی تھے، ان کے والد کا انتقال ہوا، نوجوان ہیں، کل ان سے ملاقات کے لیے تعزیت پہ گیا تو روتے روتے کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے والد تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیں، زندہ ہو کر آ جائیں، میں اپنے والد کی خدمت کروں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے والد تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، میں اپنے والد کی خدمت کروں، ان کو اور خوش کر دوں۔ یہ زندگی میں ہوتا ہے، زندگی میں آپ ان کی خدمت کریں، اللہ نے ان زندگی دی، یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ اس لیے کہ والدین کا کوئی بدل نہیں ہے، آپ کی اہلیہ کا بدل ہے، اولاد کا بدل ہے، مال کا بدل ہے، ہر چیز کا بدل موجود ہے، لیکن والدین دنیا کی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا اس دنیا کے اندر کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اور والدین چلے جائیں پھر ساری زندگی آدمی روتا رہے کاش کہ میں خدمت کرتا، کاش کہ میں یہ کرتا، تو ان کی زندگی کے اندر ان کی قدر کریں۔
اور 5 نمبر پہ فرمایا المدمن الخمر، وہ آدمی جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور جس نے اس دنیا میں شراب پیا اللہ قیامت کی شراب سے اسے محروم کرے گا۔ قیامت کی شراب کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، قیامت کی شراب کیا ہے؟ ختامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، قیامت کی شراب وہ ہے کہ اللہ ان کو اپنے بندوں کو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا، اللہ اپنے بندوں کو خود شراب پلائے گا قیامت کے دن، اور وہ ایسی خوبصورت شراب ہے، اس دنیا کی بیکار شراب کے پیچھے نہ جائیں، اس دنیا کو اللہ نے دار الامتحان بنایا ہے۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن 5 قسم کے لوگوں کو اللہ اس دنیا میں اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، یہ رات عبادت کی رات ہے، لیکن عبادت ہر وہ عبادت جو حضور کے طریقے پر ہو، جو صحابہ کے طریقے پر ہو تو وہ عبادت ہے، لیکن ہر وہ کام جو حضور کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو، صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے اس رات میں نفل کی جماعت ہو جائے اور نوافل کی جماعت کرتے ہیں، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رات تو یکسوئی کے ساتھ اور تنہائی کے ساتھ اللہ کے سامنے اللہ کو منانے کی رات ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے نوافل کو کیا بنایا کہ نوافل حضور کیا کرتے تھے کہ حضور مسجد میں فرض کے علاوہ باقی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی ازواج فرماتی ہیں کہ حضور نوافل اور سنتیں یہ حضور گھر میں ادا کیا کرتے تھے، مسجد میں صرف اور صرف آپ فرائض پڑھا کرتے تھے۔ تو نفل کی جماعت کہاں ہوئی؟ نفل تو اللہ کے سامنے، نفل تو خاص عبادت ہے، تو اللہ کے سامنے خاص اللہ کو کیا جائے۔ آپ سے کوئی کہے بھائی بادشاہ کہے میری ملاقات کے لیے اکیلے آ جانا، آپ اگلے دن ملاقات کے لیے ایک بڑی جماعت کو لے کر جائیں تو یہ آپ نے اس کی ناقدری کی، بادشاہ کے ملاقات کی ناقدری کی، اس لیے کہ بادشاہ نے آپ کو اکیلے بلایا تھا۔ نفل بھی اللہ کے سامنے اکیلے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نفل کی جماعت کرو، صلاۃ و تسبیح پڑھو، یہ دین کے اندر اضافہ ہے، یہ دین میں اضافہ ہے۔ پھر بعض جگہوں پر تو یہ دیکھا گیا کہ خواتین کی جماعت ہوتی ہے اور خواتین کی جماعت ہو رہی ہے اور خواتین اس میں شرکت کر رہی ہیں، یہ دین میں اضافہ ہے۔ بجائے ثواب کے اپنے اس عبادت کی رات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اگر ہو سکے تو رات کے وقت عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی جائے، عشاء کے بعد ہو سکے تہجد میں اٹھا جائے، تہجد میں اٹھ کر اللہ کو منایا جائے۔ یہ بھی نہیں ہو سکے عشاء کی نماز پڑھ لی جماعت سے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اللہ رب العزت ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اور ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا جائے، اس لیے کہ جو آدمی جو انسان رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے تو کیا فرمایا، فرشتے اس آدمی کے قریب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس آدمی کے قریب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اگر یہ باوضو ہو کر سویا ہے اور رات کی تنہائی میں اس کی آنکھ کھل گئی تو اللہ نے فرمایا کہ اس تنہائی میں جب اس کی آنکھ کھلی ہے، باوضو ہو کر سویا ہے، حضور نے فرمایا اس وقت یہ جو بھی مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جو طریقہ عبادت حضور سے ثابت ہے ہم نے اس طریقے کو اپنانا ہے، اور جو طریقہ حضور سے ثابت نہیں ہم نے اس سے کیا ہونا ہے، دور رہنا ہے، ہم نے اس کو نہیں اپنانا۔ تو اس رات میں اندر کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ اس رات میں آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہو، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہو، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، نہ کوئی صلاۃ التسبیح خاص ہے، نہ کوئی نفل کی جماعت خاص ہے، نہ کوئی خاص طور پر کوئی حلوہ پکا کر یا کوئی میٹھی چیز کھلا کر گھر والوں کو کھلانا، یہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے ان چیزوں کے اندر اضافہ نہ کریں۔ بدقسمتی سے پرانے لوگ علماء صلحاء اس رات کو اور اس دن کو ایسے مناتے تھے کہ 13، 14، 15 یہ 3 دن ایام 20 کہلاتے ہیں، ان 3 دنوں میں وہ روزے رکھتے تھے۔
اور روزے رکھنے کے بعد رات کے وقت میں عبادت کرتے تھے تھوڑی دیر، یہ ان کا معمول تھا۔ لیکن اب چند سالوں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں اور خاص طور پر لوگوں کا ایک ہجوم آ جاتا ہے اور خاص اسے لازمی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسے لازمی بھی نہ سمجھا جائے۔ اور آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ یہ احادیث میں ثابت نہیں ہے، 15ویں شعبان کا روزہ احادیث میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ دو وجہ سے رکھ سکتے ہو، ایک یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے میں حضور کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پر 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے ہیں، یہ بھی حضور کی سنت تھی ایام 20 کے روزے رکھنا۔ آپ اس نیت سے رکھیں، لیکن اس نیت سے خاص رکھنا کہ یہ 15ویں شعبان کو ہی روزہ رکھنا ہے، اس نیت سے خاص اس روزے کو نہ رکھا جائے۔ یہ جو باقی میں نے دو وجوہات بتائی، ان دو وجوہات کی وجہ سے اس روزے کو رکھا جائے۔ یہ 4 باتیں تمام احادیث کے اندر شب برات کا خلاصہ ہے۔ پہلی بات فرمائی اس رات میں اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، دوسری بات اس رات میں اللہ مغفرت کا اعلان کرتا ہے، تیسری بات اللہ 5 لوگوں کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں کرتا، اور 5ویں بات فرمائی کہ اس رات میں عبادت، ہر وہ عبادت قابل قبول ہے کہ جو حضور کے سنت اور حضور کے طریقے پر ہو، اور ہر وہ عبادت جو حضور کے طریقے سے ہٹ کے ہیں وہ قابل قبول نہیں۔ اور آخری اہم مسئلہ، اس دن قبرستان جانا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا پورا سال قبرستان نہیں جائیں گے، لیکن شب برات آ گئی تو چراغا بھی ہو رہا ہے قبرستانوں میں، اور قبرستان میں بڑے اہتمام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے حضور ایک دفعہ زندگی میں قبرستان گئے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ حضور ایک دفعہ گئے، ایک دفعہ کی نیت سے آپ چلے جائیں، حضور کی سنت ادا ہو گئی، لیکن بار بار ہر سال اسی رات میں اور اسی وقت کو خاص کر کے جانا، ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک ہی دفعہ حضور گئے، لہٰذا ایک دفعہ آپ چلے جائیں، حضور کی سنت آپ سے صادر ہو جائے گی۔ لیکن اس کو خاص بنانا کہ اس رات میں قبرستان ہی جانا ضروری ہے، یہ بھی دین کے اندر اضافہ ہے، یہ ضروری عمل نہیں ہے، یہ ضروری عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے اپنے اوپر ضروری بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح قبرستانوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، خواتین بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، خواتین کا قبرستان جانا ویسے ہی حرام ہے، خواتین کے لیے قبرستان جانا جائز نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے جائز ہے، لہذا خواتین کو قبرستانوں میں نہ لے جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔